مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، کیا مقاصد ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ جیسا کہ آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ سنا اور سمجھا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بے فائدہ اور بے مقصد نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے، جس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا، یہ گمان کر لیا کہ تم بیکار پیدا کیے گئے، تمہارا پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد نہیں اور تم واپس لوٹائے جانے والے نہیں؟ تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو موت اور زندگی کا سلسلہ ہماری اس عارضی اور مختصر سی زندگی میں اللہ نے رکھا ہے، یہ سلسلہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہ جاننے پہچان لے کہ کون رحمان کی مان کراتا ہے، کون شیطان کی مان کراتا ہے، کون نفسانی خواہشات کی اتباع کر کے آتا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پر زندگی گزار کر آتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا جو ایک مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تمہاری زندگی کا مقصد آخرت ہے۔ جہاں تک دنیا کا سوال ہے تو دنیا تو تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارے ہی لیے اس کو بنایا گیا، اس کو ترتیب دیا گیا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زندگی کو ایک مسافر کی طرح سے گزارو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ایک اجنبی کی طرح، ایک پردیسی کی طرح، جس طرح سے ایک پردیسی آدمی پردیس میں اپنے وقت کو گزارتا ہے اور ایک مسافر اپنے سفر کے وقت کو گزارتا ہے، اور کسی جگہ بھی جب وہ رکتا ہے اسٹیشن پر تو اس کو آگے منزل پر پہنچنے کی فکر لگی رہتی ہے کہ کیسے اور کب میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں، اور وہاں وہ ویٹنگ ہال میں رک کر کسی طرح کی سجاوٹ اور بناوٹ کا انتظام نہیں کرتا، بس اس انتظار میں وہاں پر بیٹھا رہتا ہے کہ کب میری گاڑی آئے، میں اس پر سوار ہوں اور اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ تو یہ دنیا بھی ایک گزرگاہ ہے کہ ہمیں ایک دن یہاں سے گزر کر چلے جانا ہے، ایک دن یہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے آخرت، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی۔ تو ہم اس کی فکر کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو حقیقی معنی میں زندگی کا مقصد حل ہوگا، جیسا کہ اللہ بھی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کی زندگی کا مقصد سوائے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے کچھ نہیں۔ تو ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے، کہ ہم اللہ کی مرضیات پر چلیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما اخلاص ہوا، کہ کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تحجدہ عن محارم اللہ، کہ یہ کلمہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ کی حرام کرتا چیزوں سے، اللہ کی منہیات سے روک دے،
اور اللہ کی مرضیات پر چلنے پر اس کو آمادہ کر دیں۔ جن چیزوں کے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو اختیار کر کے یہ زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور جن چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو یہ کلیمے کا اصل مقصود جو ہے وہ زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے زندگی گزارتے ہوئے ان باتوں کا خیال کرنا اور دھیان میں رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم جس عمل کو انجام دے رہے ہیں آیا وہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہم جس مال کو کما رہے ہیں آیا وہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہم جس عمل کو بھی انجام دینے کا ارادہ کر رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا الا فاعملوا وانتم من اللہ لا تحزنون، کہ کسی بھی عمل کو انجام دیتے وقت اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اوپر غالب کر لو۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اوپر غالب رہے گا تو عمل کو صحیح طور پر انجام دینا ہمارے لیے آسان ہے، یعنی گناہ سے بچنا، حرام سے بچنا، اللہ کی ناپسندیدہ راہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اور جب تک اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا تو یاد رکھیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہے، اور اللہ کے خوف کا دلوں پر آ جانا، اللہ کے خوف کا دلوں میں محسوس ہو جانا، یہ ایمان والوں کی اولین اور بنیادی ترین صفتوں میں سے ایک صفت ہے، جس کا ذکر اللہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن حقیقی معنی میں وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر ان کے دل اس اللہ کے ذکر کو سن کر، اللہ کے احکامات کو سن کر ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یہ سب سے پہلی بنیادی صفت قرآن بیان کر رہا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ دوسری صفت بیان کی ایمان والوں کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو، اس کے احکامات کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ ان کے ایمان کو پہلے سے زیادہ مزید طاقت عطا کرتا ہے، پہلے سے زیادہ ایمان ان کا مضبوط ہو جاتا ہے، بڑھوتری کی طرف جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو سنا کریں، اللہ اور اس کے رسول کے تذکروں کو سنا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی تذکرے والی مجلسوں میں بیٹھا کریں، تو اس وقت ان دو باتوں کو ہم محسوس کیا کریں۔ کیا اس مجلس میں بیٹھ کر ہمارے دلوں میں اللہ کا ذکر سننے کے بعد کیا ہمارے دلوں کے اندر کوئی خوف بڑھ رہا ہے، کسی قسم کے خوف میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا ہمارے دل کانپ رہے ہیں، اللہ کا خوف اس پر غالب آ رہا ہے؟ اللہ کے جب احکامات بیان کیے جا رہے ہوں، قرآن اور اللہ کے جو دیگر احکامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے، وہ تمام چیزیں جب بیان ہو رہی ہیں، کیا ان کی وجہ سے پہلے سے زیادہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے علم کو اور اپنے عمل کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے ہمارے عمل میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہم ایک مومن کی جو بنیادی صفت ہے اس سے ہم محروم ہیں، اور جب تک یہ دو بنیادی صفت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوں گی، یاد رکھیے ہم حقیقی معنی میں مومن نہیں۔ حقیقی معنی میں مومن وہی کہلائے گا، وہی مومن کہلانے کا حقدار ہوگا کہ جو ان بنیادی صفتوں کا حامل ہوگا۔ پھر اس کے بعد مزید دوسری صفتیں اللہ بیان فرماتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جب یہ دو صفتیں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیا وہ نمازوں کا پابند ہے، کیا ہم خود نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کیا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہماری نمازوں جو ہیں وقت پر ادا ہو جاتی ہیں، کیا ہم نمازوں کا اس طرح سے اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری فجر اور عشاء بھی غائب نہ ہو، ہم سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، تنہائی میں ہوں، بھیڑ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہماری نماز ضائع نہ ہو رہی ہو۔ جب ہم نماز کی اس طرح سے پابند بن جائیں تو سمجھیے ایک تیسری بنیادی صفت آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال اور رزق میں سے جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگیں تو سمجھیے ایک چوتھی صفت ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ 4 بنیادی صفت ہیں۔ تو جب یہ 2 صفتیں ہمارے اندر مضبوط ہوں گی، نماز کا قائم کرنا، چونکہ نماز کے اوپر تمام دین کا دار و مدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے من ترکھا ترک الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑ دیا، نماز کو ضائع کیا دین کو ضائع کر دیا۔ من اقامہا اقام الدین، اور اگر نماز کو قائم کر لیا جس نے تو اس نے گویا کہ دین کو قائم کیا، دین کو مضبوط کیا، دین کو باقی رکھا۔ تو دیگر تمام اعمال کا دار و مدار بھی ہمارا نماز کے اوپر ہے۔ تمام اعمال کے اندر جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے کوئی عمل تو وہ نماز کا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلا جو سوال اعمال کے تعلق سے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہوگا تو وہ نماز کے متعلق۔ اگر ہماری نمازیں درست ہوں گی، نماز کے سوال میں ہم پاس ہو جائیں گے، تو اس کی برکت سے دوسرے اعمال میں اگر کچھ کمی بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار فرما دیں گے، اس کو نظر انداز فرما دیں گے۔ ہمارے لیے ان دیگر سوالات کے جوابات کا دینا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر نماز ہی ہماری زندگی میں نہ رہی اور نماز کے سوال میں ہی ہم فیل ہو گئے تو پھر اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ اذا صلحت الصلاۃ صلح سائر عمل واذا فسدت الصلاۃ فسد سائر۔ اور اگر نماز میں ہی فیل ہو گئے تو پھر دیگر اعمال میں بھی پکڑ ہوتی چلی جائے گی، کمیاں نکلتی چلی جائیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اگر ہماری زندگی میں اہتمام کے ساتھ ہے، نماز کا عمل ہماری زندگی میں مضبوط ہے، ہم نماز پر صحیح معنی میں کاربند ہیں، تو پھر دیگر اعمال بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 3 عملوں کے سوا اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا لنک اس کے مرنے کے بعد بھی ان سے جڑا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے، اور تا قیامت جب تک برزخی زندگی میں موجود رہے گا، قبر میں موجود رہے گا، تو اس وقت بھی اس کے جو نامہ اعمال ہیں اس میں برابر نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، برابر اس کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ جاری رہے گا، اس کے اندر نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ یعنی صدقہ جاریہ والے 3 عملوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 او علم ينتفع به، یا تو اس نے علم دین حاصل کیا ہو، علم نافع حاصل کیا ہو، ایسا علم کہ جس سے اس نے خود بھی فائدہ اٹھایا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی پہنچایا ہو، دوسروں تک اس کو جو ہے پہنچانے میں کسی طرح کی کنجوسی اور بخیلی نہ کی ہو، تو پھر مرنے کے بعد بھی اس کو برابر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا جو لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا کر عمل کرنے والے ہوں یا اس کو آگے پہنچانے والے ہوں۔ او من صدقۃ جاریہ، اسی طرح سے صدقہ جاریہ ہے کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا صدقہ جاریہ کیا، مثلا مسجد میں تعاون کر دیا یا کوئی اپنی جانب سے کوئی ایک مسجد بنوا دی، یا اسی طرح سے کوئی کنواں پہلے زمانے میں چلا کرتے تھے، اب تو ٹویلو اور بورنگ اور دیگر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدل میں عطا فرما دی ہیں۔ تو اگر کوئی کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر دے، کسی علاقے کے لیے، کسی بستی اور محلے کے لیے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ تو مر کے چلا گیا لیکن برابر اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس نے مسجد میں پیسہ لگا دیا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا یا پوری ہی مسجد تعمیر کروا دی، تو برابر اس کو ثواب پہنچے گا جب تک لوگ اس میں عبادت کرتے رہیں گے تا قیامت۔ چونکہ مسجد جو ہے وہ جنت کا ایک طرح سے حصہ بن جاتی ہیں، تو اس لیے ہم صدقہ جاریہ میں حصہ ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور پہنچائے گا، او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر ہم نے اپنی اولاد کی ایسی بہترین تربیت کی ہے، اس کو نیک صالح بنایا ہو، اس کو عبادت اور اطاعت گزار بنایا ہو، اللہ کا فرما بردار بنایا ہو، ہم نے اس کو علم نافع اور علم دین کی دولت سے جو ہے
مزین کیا ہو، اس کو سکھایا ہو، اس کی بہترین تربیت کی ہو، اس کو بہترین طریقے سے پالا ہو، تو ایسی نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، اس کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے، تو یہ ایک اس کے لیے تیسرا صدقہ جاریہ ہے۔ آج کل کی جو ہماری نسلیں اور اولادیں ہیں، ان سے یہ توقع کرنا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کر دے، دعائیں کر دیں، 2-4 دن تو سبھی یاد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ تیجا ہے 10واں 40واں، اور پتہ نہیں، ابھی تو ایک صاحب ملے گزشتہ ہفتے تو کہنے لگے 5ویں ہمارے یہاں ہو رہی ہے، تو ایک 5ویں بھی ہم نے سنی، نئی چیز۔ تو یہ سب فضول رسمیں جن کا اسلام سے، شریعت سے، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تیجا منانا، 10واں منانا، 40واں منانا، 5ویں منانا، برسی منانا، تو ایسے فضول عملوں میں بعض لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے فضول عمل کرنے والی یہ آج کی نسلیں اور اولادیں، آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ مرنے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کریں، الٹا گناہ کما کے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ تو اس لیے کم از کم اپنی اولاد کو نہیں بنائیں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ بڑی ہو چکی ہے، نہیں سیکھ سکتے، کم سے کم ہمارے پاس بھیجو۔ ہم نے نظام قائم کیا ہے کہ بالغان سب کسی بھی عمر کے آئے آپ پڑھیں، اور آپ خود بھی جو ہے تبلیغ میں نکلیں، جماعت میں جائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے جو اعمال ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جو اس میں کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو اپنے وقت کو فارغ کر کے دین میں لگانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد کا دیکھیے، جب انسان مرتا ہے، پھر قبر میں پہنچتا ہے، قبر کے کیا حالات ہیں، پھر اس کے بعد قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، برزخی زندگی کے بعد وہاں پر کس طرح کے سوالات ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور ان کی تیاری ہمیں آج کس طرح سے کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج ہم نیک عمل کریں گے تو اس کی تیاری ہوگی، تو انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔